وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت میں وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جوں ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز اٹھنے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود بھی نہیں تھا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھی۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ ان کے بارے میں نہیں جانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے، تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی، غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ تاہم اکثر لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ حضرت علی نے سہل بن حنف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی کو یہ پیغام پہنچایا، جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپسی آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن وہ مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے تم فتنہ ختم کرنے اور مظلوم شہید خلیفہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس طرح ہزارہ مسلمان حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔
جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوششیں شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائیں۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا دونوں نے، اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں سے کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رات کو ہی جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کر دی۔ اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی، جس میں آخرکار سیدنا علی کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عام اعلان کرا دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جو ہتھیار پھینک دیں انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر پوچھا، اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے انہیں چند دن بصرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا، پھر محمد بن ابی بکر کے ساتھ کی نگرانی میں 40 شریف اور معزز خواتین کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی، علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ سیدنا علی نے جواب دیا، فرمایا، آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ مکے آ گئی۔ اس لڑائی میں حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جمادی الاخر 36 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پشیمان رہیں اور یاد کر کے روتی تھی۔ جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی نے چند دن بصرہ میں قیام کیا، پھر 12 رجب 36 ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام یا دارالخلافہ قرار دیا۔ دارالخلافہ پہلے مدینہ تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینہ کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے۔ اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی۔ جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کر لو، اس کے بعد قاعدے کے مطابق شہادت عثمان کا واقعہ پیش کرو، میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام خوشی سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس طرح کچھ مدتوں تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دی گئیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ زاروں قطار روتے تھے، قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً 80,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچیں۔ شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن دوسرے دن سیدنا علی کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے مورچے قائم کر لیے۔ یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عام لڑائی محرم 37 ہجری تک شروع نہ ہو سکی۔ آخر صفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوشش ناکام ہوتی رہی۔ پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شام کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا، یہ دیکھو، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن کو دیکھ کر ہاتھ روک لیے۔ لڑائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ خلافت کا فیصلہ 2 ثالثوں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا۔
ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقرر کریں اور ایک ثالث سیدنا امیر معاویہ مقرر کریں۔ چنانچہ سیدنا علی کی جانب سے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا اور امیر معاویہ کی جانب سے عمرو بن عاص، ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق چلے گئے۔